أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خداوند متعال نے ہمیں امیر المومنین اور اولاد مومنین امیر المومنین کی محبت نصیب کی ہے. خداوند متعال کا شکر ہے، اس نے ہمیں ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام سے آشنا کیا ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور شکر کے نتیجے میں خدا نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے جانثاروں میں قرار فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اولاد امیر المومنین کے حضور عرض تسلیت کے لیے بلخص وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مولا امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت وہ ہے جس نے 1400 سال سے لوگوں کو گویا بے بسی کا احساس دلایا ہوا ہے. عظمت اتنی عظمت ہے اور اس عظمت میں اتنی گہرائی ہے کہ کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے معیار بہت بلند ہیں، چاہے وہ ان کی شجاعت ہو، چاہے وہ ان کا علم ہو، چاہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہو. پورا ایک سمندر ہے جو ہر میدان میں انسان کے سامنے آتا رہتا ہے، لہذا لوگ بے بس ہو جاتے ہیں امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کے مقابلے میں. اور اس دوران میں اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے. میں کئی دفعہ اس کو عرض کرتا ہوں کہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ان اربوں انسانوں میں سے مجھے اور آپ کو امیر المومنین کی ولایت نصیب کی ہے. شاید بہت ساری حقیقتیں ہم لوگوں کے سامنے اس دنیا میں رہتے ہوئے واضح نہیں ہو پاتی. اس دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری حقیقتوں کو میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن ان کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا. ایکو کو تھوڑا سا کم کروا لیں کسی طرح سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. مثلا میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مثلا ہم سب کے ساتھ فرشتے موجود ہیں. اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہو جس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ ہے، نہیں، فرشتے ہیں، قطعاً ہیں. قرآن کریم کے مطابق کرامن کاتبین ہیں،
لیکن کیا ان کرامن کاتبین کو ہم انسانوں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں دیکھ پائے ہم لوگ۔ شاید مثال کے طور پر دنیا میں کچھ شاذ و نادر لوگ ہوں جنہوں نے مرنے سے پہلے ان مخلوقات کا مشاہدہ بھی کر لیا، اور ہیں یقیناً جنہوں نے، کیا عرض کروں کہ کس کس طرح کے واقعات موجود ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے، میری طرح کے لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کے نام کی ایک نورانیت ہے۔ ہم جو فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے، جس کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے، کیا پتہ کہ ہم امیر المومنین کی نورانیت کو درک کر پائیں گے، ان کے نام کی نورانیت کو درک کر پائیں گے؟ تو یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس قسم کی ایک اندھیرے پن میں مبتلا ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ دنیا ختم ہوگی، اس دنیا کے پیچھے ایک اور دنیا ہے، اس کے پیچھے ایک اور دنیا ہے، اور حقائق اہل بیت اطہار علیہم السلام ایک کے بعد ایک دنیاؤں میں آشکار ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی دنیا کے اندر جو ان انسانوں کے اندر، میرے جیسے انسانوں کے اندر طاقت ہے، اس کو دکھانے کے لیے بھی اللہ ان کے وارث کو زمین کے اوپر بھیجے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ جو کچھ اس دنیا کے بعد ہونے والا ہے اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ ہمیں اسی دنیا میں دیکھنے کو نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ گزشتہ 2 مجالس کے اندر ہم نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قریب آنے کے لیے بالآخر کچھ قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ ان کا ظرف وسیع ہے، ان کے جسے کہتے ہیں قبولیت کے اندر، ایکسیپٹنس کے اندر بہت وسعت ہے، تو کم ہمت ترین انسان کو بھی وہ اپنے سے دور نہیں کرتے، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ سب کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ بھئی ہم لوگ وہ ہیں جو 1400 سال سے اس خاندان سے وابستہ ہیں، اور اب نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کو کس انداز میں دیکھیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں جو دنیا میں عزت ملی ہے وہ ان کے نام کی وجہ سے ملی، جو کچھ ہمیں دنیا میں نصیب ہوا ہے وہ ان کے نام سے نصیب ہوا ہے، اور تو انسان اپنے اندر جا کر یہ سوچتا ہے، اپنے وجود میں جا کے سوچتا ہے کہ میں نے اتنے احسانات ان کے لے لیے ہیں، کیا مجھے ان کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو احسان لیتے رہے، کچھ نہ کرتے تھے، اور وہ شہید ہوتے رہے تھے۔ 250 سال کم مدت نہیں ہے، 250 سال مسلسل شہید ہوئی ہیں اولاد امیر المومنین، 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں۔ آخر کون سا ایسا مشکل لمحہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے جو انہوں نے نہیں اٹھایا؟ اور یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس وجہ سے کہ کچھ لوگ اپنے اوپر رکھ کے، کہوں گا میرے جیسے، جو ان کے درد سے حاصل کر رہے تھے، لیکن جب جان دینے کا ٹائم آتا تھا، جب عزت و آبرو کو قربان کرنے کا ٹائم آتا تھا، جب مال دینے کا ٹائم آتا تھا، تو خود غرضی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسا نہیں ہوا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، 250 سال تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ تو اب میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو 1000 سال 1100 سال تقریباً ہم لوگ ایک دائرے غربت کے اندر پھنس گئے، اور یہ بھی اللہ کی سنت ہے، گرچہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو گزشتہ اقوام میں سنتوں میں نہ گزری ہو۔ ہاں، خدا متعال نے قرآن کریم میں ہر چیز کو، تقریباً ہر چیز کو ایک میٹافوریکل اور ایک مثالی انداز میں بیان کر دیا۔ تو مثال کے طور پر جب بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو اللہ کے حکم سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم داخل نہیں ہوں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جیسی قوم نے یہ کہا کہ تم اور تمہارا بھائی جائے، تمہارا رب جائے اور جا کے لڑ لے، اور ہم نہیں لڑیں گے، تو جیسے ہی قوم نے اس جدائی کا اعلان کیا کہ اب ہم اور تم علیحدہ علیحدہ ہیں، خدا متعال نے ان کو حکم دیا کہ اب تم نے زمین کے اوپر سرگردان پریشان گھومتے رہنا ہے، 40 سال تم کو اس زمین کے اوپر گھومنا ہے۔ اور وہ صحرا گردی ہوئی، صحرا میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، نہ اپنا راستہ ڈھونڈ پاتے تھے، نہ کسی منزل کو طے کر پاتے تھے۔
40 سال اسی پریشانی میں مبتلا رہے. تو سمبولک ٹرمز میں کہتے ہیں کہ یہ 40 سال وہی غیبت کا مسئلہ ہے کہ جس دن قوم اپنے مقدر کو، اپنی آسانیوں کو، اپنی زندگی کو حجت خدا کی زندگی سے علیحدہ کرتی ہے، خدا اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. پھر ایک کے بعد ایک وہی چیز جس کو بچانے کے لیے حجت سے فاصلہ کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک وہی چیز ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جان بچانے کے لیے کرتے ہیں، جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. مال بچانے کے لیے کرتے ہیں، مال خطرے میں پڑ جاتا ہے. عزت ناموس بچانے کے لیے کرتے ہیں، وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. حتیٰ جس اولاد کو بچانے کے لیے حجت خدا کو تنہا چھوڑتے ہیں، وہ اولاد بھی ہاتھ سے نعوذ باللہ تعالی نکل جاتی. پھر ایک موقع آتا ہے جب یہ سب لوگ گڑ گڑا کر خدا سے کہتے ہیں خدایا غلطی ہو گئی، اپنی حجت کو ارسال فرما. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہی ہوا کہ جب قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غربت میں تنگ آ گئیں اور انہوں نے اپنے انبیاء سے پوچھا کہ بھائی اب کیا کریں کہ حجت کی تشریف آوری ہو، تو ان کو بتایا گیا کہ تم جب تک خدا کی حضور نہیں گڑ گڑاؤ گے یہ مشکل حل نہیں ہوگی. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ گڑ گڑانا بھی وہ گڑ گڑانا نہیں کہ میں جیسے ہم لوگ بعض اوقات آخر دعاؤں کے اندر جا کر ایک دعا کر دیتے ہیں کہ خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اچھا، کیا اس دعا کو مانگنے کی شدت ویسی ہی ہے جیسے میں اپنی کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے خدا سے دعا مانگتا ہوں؟ حتیٰ میں اپنی بعض اوقات نعوذ باللہ اپنے جیسوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے زیادہ شدت سے دعا مانگتا ہوں اس کے مقابلے میں کہ امام کی ظہور کے لیے دعا مانگوں. گویا اس کو تو میں نے ایک تکلف کے لیے رکھا ہوا ہے نعوذ باللہ تعالی. اس امامت کے اتنے رابطے کے اوپر کیسے غیبت ختم ہوگی؟ اس میں ایک تعلق چاہیے. کیوں تعلق چاہیے؟ سادہ سی بات ہے. معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ تشریف لائیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے ان تمام غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے جو پچھلی نسلوں نے اسی طرح کر کر کے کی تھی کہ وہ ظاہر میں پکارتے رہتے تھے اور وَإِذَا مُحِّسُوا فِي الْبَلَا قَلَّتْ دَيّْانُ، سید الشہداء کا فرمان. تو مجھے اور آپ کو کوئی ایسی تیاری دکھانی ہے خدا کے حضور کہ جس میں صرف لفظ نہ ہو، جس میں صرف دعا نہ ہو، بلکہ واقعاً خدا متعال کے سامنے ایک تڑپ ہو اور اس تڑپ کے بعد پھر اس کے اظہار کے لیے کچھ نشانیاں بھی ہوں ہمارے اندر. اور میں ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اسی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. امالی شیخ صدوق میں ایک روایت مولا امیر المومنین سے منسوب ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. امام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے نوف کو، اور کہتے ہیں اے نوف، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ اٹھائے جاؤ، محشور ہو، تو اپنی زندگی میں کبھی ظالموں کا ساتھ مت دینا. یہ مولا نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے. اب ہم نے کل اور پرسوں اس بات کے اوپر اصرار کیا. دیکھیے آپ خود جانتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کون کون سی دعائیں ہیں. ہم نے کیوں یہ اصرار نہیں کیا کہ آپ دعائیں کو میں ضرور پڑھتے رہیے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات انسان آسان کام کرتے رہتے ہیں، اور جس کام کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی آزمائش کے طور پہ رکھا ہوتا ہے، اپنے اصحاب کی آزمائش کے طور پر رکھا ہوتا ہے، اس میں وہ ناکام ہوتے رہتے ہیں. وہ جن لوگوں نے سید الشہداء کو خطوط لکھے، قطعاً ایسا نہیں تھا کہ وہ دعائیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے، یا وہ قرآن کریم نہیں پڑھ رہے ہوں گے، یا وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوں گے، یا وہ ان کے نام لے کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں نہ دیتے ہوں. سب کام کر رہے تھے. یا وہ حتیٰ اگر میں ایک سخت جملہ معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ وہ ان کے غم میں نہ روتے تھے، نہیں، روتے بھی تھے. جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو کیا کوفہ نہیں رویا تھا؟ کیا رو رو کے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ اب قدم بڑھائیں؟ اور بی بی نے ان کو کیا تعریف کی کہ تم رو رہے ہو، ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں؟ رونا اچھی بات ہے، میں بھی روؤں گا، آپ بھی روئیں گے. ہم رونے کے لیے بیٹھتے ہیں مجلس کے اندر، لیکن اس رونے کے پیچھے ایک غم ہونا چاہیے جو ان کے ہدف میں ان کا ساتھ دے دے.
ان کے مقصد میں ان کا ساتھ دے دے. ورنہ اگر وہ رونا ہو جس میں 2 دن پہلے سید الشہداء شہید ہوئے تھے، وہی قوم جو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سید الشہداء شہید ہوئے، اب وہی رونا شروع کر دے، اس رونے کا کیا اثر ہے پھر؟ کیا بی بی نے اسے قبول کیا تھا؟ وہ خطبے ہمارے پاس موجود ہیں جو کوفہ کے اندر بی بی نے ارشاد فرمائے، اور یہ خطبے اس وقت بی بی ارشاد فرمانے تھیں جب وہ لوگ شدت سے رو رہے تھے، یعنی پورا شہر گویا رو رہا تھا. لیکن ایک عجیب بات ہے، یہ جو رو رہا تھا پورا شہر، کیا اہل بیت کو اسارت سے چھڑا پایا؟ اس خاطر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان کے رونے کو قبول نہیں کیا کہ بھئی اس رونے کے پیچھے کوئی عمل بھی تو ہو آخر. اور یہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں جس میں کوئی یہ کہے کہ مولانا شاید تاریخ میں شاید کوئی تردد ہو، یہاں پر شاید کوئی شک ہو. نہیں، یہ مسلمات ہیں، یہ کیسے ہی ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہی سید الشہداء کا نام لے رہے ہیں. ہماری ماؤں نے ہمیں یہ سکھایا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ وہ عہد ہے جو ہم نے اپنے اجداد کے ساتھ کر لیا ہے. اس کے اوپر اب ہمیں خون دینا پڑے، ہمیں جسم کٹوانا پڑے، ہم تیار ہیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ایک اگلا مرحلہ بھی ہے اس کا. وہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس عمل تک پہنچنا پڑے گا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں نوف سے کہ اے نوف، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ اٹھائے جاؤ تو تم کبھی دنیا میں، کبھی زندگی میں ظالموں کا ساتھ مت دینا. اگر تم ظالموں کے ساتھ نہ دو اور ہم سے محبت کرتے رہو، تو امام نے فرمایا کہ جو ایک پتھر کا بھی چاہنے والا ہوتا ہے تو خدا اس کو پتھر کے ساتھ اٹھاتا ہے. تو خدا تم سب کو ہمارے ساتھ اٹھائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک دفعہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، واقعا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن جگہ کی قلت ہے، تھوڑی سی کمی ہے، شاید کچھ لوگ آنا چاہتے ہوں. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل واجل فرج. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مثلا یہ جو ہم کہتے ہیں آگے تشریف لائیے، تو بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے اب جگہ نہیں بنے گی. لیکن ایک عجیب بات ہے، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. جب تم سے یہ کہا جائے کسی مجلس میں، محفل میں، کہ جگہ بناؤ، تو تم جگہ بناؤ، خدا تمہارے لیے جگہ بنا دے گا. یہ عجیب ہے، ہمارے پاس آیت ہے، یعنی روایت ہو تو شاید کوئی نعوذ باللہ کبھی شبہ شک کرے، آیت کریمہ ہے. البتہ یہ بات ہمیشہ آپ اور میں ذہن میں رکھیں کہ آیات اپنے مفاہیم میں بہت وسیع ہوتی ہیں. جیسا کہ نبی کا فرمان ہے کہ ہر آیت کے 70 بطن ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس 70 کا مطلب 69+1 نہیں ہے. عربک میں 70 کو استعمال کرتے ہیں بے شمار کے لیے، بے شمار کے لیے، یعنی ہر آیت کے پیچھے بے شمار مطالب ہیں. اس کا مطلب ایک مطلب یہ ہے، جب تم سے کہا جائے نا کہ اپنے دل میں مومنوں کے لیے جگہ بناؤ، تو جگہ بناؤ، خدا بنا دے گا. ہاں، معاملہ صرف مجلس کا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے دروازوں کو سب کے لیے کھلا رکھنا چاہیے. میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کروں. ظاہر ہے میں کیوں کروں گا؟ اگر مجھے آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کرنا ہو تو پھر وہ میری آئیڈیالوجی نہیں ہے، میری سیاست ہے پھر وہ اس معنی میں. تو ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کا خلاصہ ہوتی ہے. انما الحیات العقیدۃ والجہاد، کہ زندگی کیا ہے؟ زندگی یہ ہے کہ وہ ایک عقیدے کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کی خاطر زندگی میں کوشش کرتا ہے. یہ آئیڈیالوجی ہے. تو آئیڈیالوجی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. لیکن آئیڈیالوجی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے لیے جگہ نہ رکھیں. کہ اور اہل بیت نے ہمیں اپنی اس عظیم الشان ظرفیت سے سکھایا. کوئی ایک موقع ایسا نہیں ملتا جب دشمن آ کر کہے کہ میں آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں، منع کر دیا.
یعنی مصائب کا وقت نہیں ہے، لیکن چوتھے سرکار نے تو اپنے والد کو مارنے والے کو بھی گندم دے دیا. بڑی ظرفیت ہے، بہت ظرفیت ہے. تو مومنوں کو چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جدائیاں مت ڈالیں، تھوڑا سا اپنے ظرف کو کھلا رکھیں. ہاں میں نہیں کہہ رہا کمپرومائزز کریں، کمپرومائزز نہ کریں، لیکن دروازوں کو بند نہ کریں. تو اپنے ایسے نہ بنائیں جیسے کلوز سرکلز بن گئے، تھوڑا سا کھلا رکھیں. اور کیا یہ ممکن ہے؟ خدا متعال فرماتے ہیں ہاں ممکن ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، خدا تمہارے لیے جگہ بنا دے گا. اور یہ آخری اس سلسلے میں جملہ عرض کروں کہ آپ جو دعا افتتاح پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہے امام کے لیے کہ اے خدایا ان امام کے نام پر وَاذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، خدایا ان امام کے نام پر ہمارے دلوں میں جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو ہم سے دور کر دے. وَاذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، ہمارے دلوں کی دوریوں کو ان امام کے نام پر دور کر دے. وَارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا، اور پتہ نہیں کتنی، بہرحال آپ کے اور ہمارے پاس اولاد امیر المومنین کی نعمت موجود ہے، ان کے دم سے ہم میں اتحاد ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اب یہاں پر چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلسی سمجھ لیجیے شبہائے شہادت کی، بعد میں کل جو ہوگی میرے خیال میں وہ فاتحہ سے افطار سے پہلے ہوگی، تو جو شب کی مجالس تھی اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. میں یہاں پہ ایک سادہ سا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ طالب علم ہونے کے ناطے ہم سب طالب علم ہیں الحمدللہ رب العالمین. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در علم ہے، اور الحمدللہ آپ کی جگہ کا نام بھی باب العلم ہے، تو ہم سب لوگ طالب علم یہاں پر ہیں. طالب علم ہونے کے ناطے مولا امیر المومنین نے ان تمام مشکلات کا حل کیا بتایا؟ کس نے اس سے زیادہ مشکلات جھیلی ہوں گی جو مولا امیر المومنین نے جھیلی؟ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، نبی کی وفات سے پہلے، نبی کی وفات کے بعد، خلافت ظاہریہ سے پہلے، خلافت ظاہریہ کے بعد کس نے مشکلات جھیلی؟ مولا نے سب دیکھنے کے بعد اپنے ان علوم غیبیہ سے جو خدا متعال نے ان کو نصیب کیا، کیا مشکل کا حل دیا. تو اب مثال کے طور پر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی رائٹر کی کوئی کتاب دیکھتے ہیں، میں دنیاوی اعتبار سے عرض کروں تو مثال کے طور پر کوئی یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں نا، اس کو اس رائٹر نے زندگی کے اس حصے میں لکھا ہے، آپ اسی حصے میں رہ کے دیکھیے گا. تو مثال کے طور پر البتہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عمر سے پتہ نہیں کتنے آگے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی گویا صدیوں کے اوپر چلی جاتی ہے. آیت اللہ خمینی نے یہ جو کتاب ان کی مشہور ہے 40 حدیث، جو علم اخلاق کا ایک عجیب ذخیرہ ہے، یہ انہوں نے شاید 24 یا 25 سال کی عمر میں لکھی ہے. جو ہمارا تو یونیورسٹی کا بچہ گریجویٹ کر کے باہر نکلتا ہے اس ٹائم کے اوپر، اور انہوں نے وہ کتاب لکھی جو اب تقریباً مثال کے طور پر تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں اس کتاب کو کم و بیش، اور ابھی تک علم اخلاق کے اساتذہ کے لیے رہنمائی ہے. تو کچھ ہے یہاں پر. مولا کی شخصیت نے جو خطبات نہج البلاغہ کے ارشاد فرمائے، یہ زیادہ تر خطبات دور خلافت میں ارشاد فرمائے. دور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ دور خلافت یعنی خلافت ظاہریہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حیات طیبہ کے آخری 4-5 سالوں کے اندر یہ زیادہ تر خطبے ارشاد فرمائے. اچھا، اب ہمارے پاس ایک پرسپشن ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو حکومت میں ہوگا وہ جب خطبہ دے تو حکومت میں ہونے کی اس کی پوزیشن اس کے خطبوں میں ریفلیکٹ ہوگی. ایک آدمی اگر جیل میں بیٹھ کر کوئی بات کہتا ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر وہ حکومت میں بیٹھ کے کوئی بات کہتا ہے تو کچھ اور ہوتی ہے. عام انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ظاہر مولا کے ساتھ ایسا نہیں ہے. مولا اس حکومت ظاہریہ کے اندر رہ کر یہ خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، پوری زندگی کا نچوڑ اپنے ماننے والوں کو دینا چاہتے ہیں. مشکل کا حل کیا ہے؟ اب وہ مشکلات کیا کیا مشکلات ہیں؟ ایک مشکل، سب سے بڑی مشکل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، آپ یقین مانیے اگر مجھ سے کوئی یہ کہے دشمن کا ہونا مشکل ہے تو میں کہوں گا نہیں. جب تک شیطان ہے
اور حق و باطل کی جنگ ہے. دشمن ہوگا. دشمن کا ہونا مشکل نہیں ہے, دوستوں کا ساتھ نہ دینا مشکل ہے. مشکل یہاں پر ہے. امیر المومنین نے کب میدان جنگ سے اپنے منہ کو پھیرا؟ کب انہوں نے کہا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا؟ جنگ کرنی تھی, باطل سے لڑنا تھا. مشکل کہاں پر آتی ہے؟ مشکل یہ آتی کہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو اور صلح کرنی پڑ جائے. صفین مشکل ان کی اولاد کے سامنے آئی کہ جنگ کے لیے نکلے, 6 مہینے تک جنگ کی تیاری کرتے رہے. جب جنگ کے لیے نکلے تو ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, صلح امام حسن ہو گئی. تو یہ جو غیبت ہے, کیا یہ دشمنوں کی ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں. جب ظہور ہوگا تو وہ اس وقت ہوگا جب دشمن ختم ہو چکے ہوں گے. اگر دشمن ختم ہو چکے ہوتے تو ظہور کے بعد جنگیں کس کام کی ہو رہی ہیں؟ پھر دجال کو شکست تو ظہور کے بعد ہونی ہے. تو یہ جو ساری مشکل آ رہی ہے اور یہ غیبت کی مشکل میں ہم بیٹھے ہیں اور ظہور کا انتظار کر رہے ہیں, یہ دشمنوں کے ختم ہونے کا انتظار نہیں ہے, یہ دوستوں کی تیاری کا انتظار ہے. یہ دوستوں کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ بھئی ہم وہ تیاری دکھائیں. اب میں اپنے آپ سے پوچھوں گا, مولا ہم وہ تیاری کریں, کیا کریں؟ اس تیاری میں کیا ہے؟ اب آپ کبھی موقع ملے زندگی میں, کم سے کم مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور کر لیں. کبھی بھی زندگی میں کبھی موقع لے کر نہج البلاغہ کو پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک پڑھ لیں. چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے, میں تو یہ بھی کہوں گا پڑھ لیں ایک دفعہ. آپ کی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہوگا, چاہے آپ انگلش بولنے والے بچے یہاں پر موجود ہیں یا بڑے, یا اردو بولنے والے ہیں, یا کوئی ہندی بولنے والا ہے, یا کوئی بھی زبان بولنے والے ہیں, نہج البلاغہ کا ترجمہ ہو چکا ہوگا. اپنی زبان میں ایک دفعہ نہج البلاغہ پڑھ لیں. یہ کتابیں فزکس اور میتھمیٹکس نہیں ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی ہے, تو خداوند متعال فرماتا ہے مسئلہ عربی اور عجمی کا نہیں ہے, خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. مسئلہ عربی عجمی کا نہیں ہے. یہ میں پھر کہوں گا, یہ میتھمیٹکس فزکس کیمسٹری نہیں ہے کہ اگر وہ کتاب انگلش میں اور مجھے انگلش نہیں آتی تو پھر میں فزکس کیسے سیکھوں گا. نہیں, یہ کتاب امیر المومنین کی زبان ہے. اس زبان سے گفتگو بعد میں کریں گے میری تمہاری مجبوری کی خاطر, پہلے وہ گفتگو فرمائیں گے. تو اگر کوئی واقعہ نہج البلاغہ کو اٹھا کر بیٹھے اور یہ کہے کہ مولا مجھے سیکھنا ہے, تو مولا تو در و دیوار سے بھی سکھا دیں گے. پھر یہ عربی رکاوٹ نہیں بنے گی آپ کے. الحمدللہ آپ کو تو عربی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ترجمہ ہو چکی ہے, ترجمے کو اٹھائیے. لیکن مجھے پتا ہے کہ صرف ترجمہ مشکل حل نہیں کرے گا, آپ کو کنیکشن چاہیے. تو آپ ایسی جیسی شب ہے اپنے مولا سے ایک عہد کر لیجئے, نہج البلاغہ کو کم سے کم زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اول صفحے سے لے کے آخر صفحے تک پڑھنے کا عہد کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا مسئلہ تو یہ کہ وہ پرسنل کنیکشن جو امیر المومنین سے بننا ہے وہ صرف دنیا کی چیزیں مانگنے سے نکلے گا. ابھی ہم نے مولا مشکل کشا کو پکارنا ہے اور ہم سب پکارتے ہیں, الحمدللہ ہمیں فخر. کس چیز پہ پکارتے ہیں؟ میں گر رہا ہوں تو میں کہوں گا یا علی مدد, بالکل صحیح کیا. میں کسی مشکل میں آیا تو میں کہوں گا یا علی مدد, یہ بھی صحیح کیا. لیکن بندے خدا, ان کی نورانیت میری ہڈیوں کو توڑنے سے جوڑنے کے لیے تھی, وہ یہ کر دیں گے. لیکن ان کی نورانیت کا اصل محور کیا تھا؟ ان کی نورانیت کا اصل محور تھا کہ مجھے دنیا اور آخرت میں ہدایت نصیب کریں. اس کے لیے میں نے کیا جد و جہد کی ہے, پوائنٹ یہاں پر ہے. تو آپ نہج البلاغہ کو ایک دفعہ پڑھیے شروع سے آخر تک, اس توسل کے ساتھ پڑھیں کہ مولا مجھے ہدایت چاہیے, پھر وہ ہدایت نصیب کریں. جب وہ ہدایت نصیب کریں, اب جیسے آیت اللہ مطہری نے پوری کتاب کے اوپر تبصرہ کرنا تھا, انہوں نے ایک کتاب لکھی گئی ان کی ان بیانات سے, اور اس میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی مثال کے طور پر گفتگو آئی نہج البلاغہ کا موضوع کیا ہے. اب یہ زیادہ تر خطبات ارشاد ہوئے حکومت کے زمانے میں, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا مین ٹاپک مثلا مینجمنٹ ہے, پالیٹکس ہے؟ نہیں, بات ہے اس کے اوپر,
مثلا وہ جو لیٹر مولا نے مالک اشتر کو لکھا وہ ماسٹر پیس ہے اپنے دور میں اور آج تک، حکومت کو سمجھنے کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے، لیکن یہ مین ٹاپک نہیں ہے۔ مین ٹاپک کیا ہے؟ تو آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ بھائی مین ٹاپک اگر کوئی نہج البلاغہ کا بنانا ہے کسی نے، بالکل اس کا یہ بنانا ہے، موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع ہے تقویٰ۔ اب ذرا سوچئے، ریلیونس نہیں بن رہی ظاہری طور پہ کہ بیان دینے والے حکومت میں بیٹھے ہیں، اس حکومت میں جس میں مشکلات پہ مشکلات ہیں، اس میں داخلی جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں بیرونی دشمن کا سامنا ہے، اور وہ حاکم خطبات ارشاد فرماتے ہیں اور ان خطبات کا مین ٹاپک تقویٰ ہے۔ کیوں؟ اور کوئی چیز کیوں نہیں ہے؟ اور کوئی چیز اس لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی اور چیز حل کے طور پر امام پیش کرتے وہ بنیادی حل نہیں ہوتا، یہ اصلی حل ہے، یہ اصلی حل ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو مولا امیر المومنین کے راستے پر چلنا ہے، اور جیسے کہ انہوں نے نوف سے کہا کہ اے نوف، اگر تمہیں میرے ساتھ محشور ہونا ہے تو تمہیں کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ سب شروع ہوگا ایک حقیقت سے۔ وہ ایک فوکس کریں اس پوائنٹ کے اوپر۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس دن تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، یہ فوکس ہے۔ آپ یقین مانیے، اب میں آپ سے اگر شروع سے یہ کہوں کہ بھائی دنیا کی حیثیت کو پہچانو، شاید آپ اتنا توجہ نہیں دیتے۔ جو میں نے اتنا لمبا مقدمہ اس سلسلے میں بنایا وہ اس لیے بنایا کہ عزیزان محترم، ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہو گئی ہے کہ ہم فاؤنڈیشنز کو مس کر کے اوپر کی بلڈنگ کو لیے کھڑے ہیں، اور وہ فاؤنڈیشن نعوذ باللہ تعالی، اللہ کرے کہ میں بالکل غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہماری بنیادوں کے اندر وہ مادہ پرستی آ گئی ہے جس کے اوپر کوئی اچھی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور امیر المومنین کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تمہاری شخصیتوں کے اندر خدا پرستی ہونی چاہیے، اور مادہ پرستی اور دنیا پرستی وہ زہر قاتل ہے جس کے اوپر کوئی عمارت اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا حل ہے، اور یہ وہ اتنا فنڈامنٹل حل ہے کہ جس نے اس پرابلم کو سالو کر لیا وہ خود بخود امیر المومنین کے راستے پر ہوگا۔ اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر کوئی سالو نہیں کر سکا تو وہ چاہے میری طرح ہزاروں مجلسیں پڑھتا رہے، ہزاروں گھنٹے ماتم کرتا رہے، ہزاروں گھنٹے جلوس میں جاتا رہے، ہزاروں گھنٹے درود پڑھتا رہے، اگر اس کی شخصیت کی بنیاد میں مادہ پرستی گھسی ہوئی ہے۔ پھر ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ذرہ برابر بھی ہوئی وہ آخرت میں مقام حاصل نہیں کرے گا۔ البتہ ان تمام کا ایک مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ مثلا وہ آخرت میں جہنم میں جا رہا ہوگا، نہیں، اس کو آخرت میں برزخ میں، بس میں جلدی سے اس کو عرض کرتا چلوں، اس نقطے کو دور کرنے کے لیے سخت وقت اٹھانا پڑے گا، پھر پاکیزہ ہو کے جائے گا۔ اور جتنی یہ میں نے کل شاید اعمال کے اندر بھی پرسوں عرض کیا تھا، یہ جو خلصنا من النار یا رب ہے، یہ ایک نار وہ ہے جو قیامت کے دن ہے، آتش جہنم ہے، ایک نار وہ ہے جو اسی دنیا کے اندر ہے۔ وہ جو نار اس دنیا کے اندر ہے وہ اللہ کے اسماء اور اہل بیت سے دوری کی نار ہے۔ جو جتنا مادہ پرستی میں غرق ہے وہ اس آگ کے اندر مبتلا ہے۔ صرف ایک فرق ہے، ابھی اس آگ کی تپش کو احساس نہیں کر رہا، برزخ میں جائے گا تو اس آگ کی تپش کو دیکھ بھی لے گا، بس یہ فرق ہے۔ تو خلصنا من النار صرف اس آخرت میں نہیں ہے، ایکچولی خلصنا من النار یہاں سے شروع ہوگا کہ خدایا یہ جو تیرے اسماء اور تیرے اہل بیت اطہار نبی اولاد نبی سے دوری کی آگ ہے، مجھے یہاں سے نجات دے دے اور میں ان کے ہمراہی میں چلوں۔ ان کے ہمراہی میں چلنے کے لیے امیر المومنین سے یہ سیکھنا ہے کہ مادہ پرستی ختم۔ اب آپ اور میرے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم تاریخ انسانیت کے اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں مادہ پرستی بدترین شکل کے اندر آئی ہوئی ہے، اور یہ بھی مقدمہ اس بات کا ہے، یہ آخری اسٹیج اس بات کا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم ظہور کے وقت سے نزدیک ہیں تو پھر جو مادہ پرستی ہماری ہوگی اس سے بدتر کوئی مادہ پرستی نہیں ہوگی، کیونکہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا۔ اور وہ روایت میں جلدی عرض کرتا چلوں کہ فرمایا کہ وہ دجال ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن
آخری امام کے دور کا دجال سب سے خطرناک دجال ہوگا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے آپ سب سے خطرناک دجال کے دور میں ہوں گے اگر یہ زمانہ ظہور کا زمانہ ہے. اور میرے خیال میں انشاءاللہ خدا اس امتحان کو اب ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی. بدترین دجال کا مطلب کیا ہے؟ بدترین مادہ پرستی کے دور میں ہوں گے، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب کہ بھائی دنیا داروں میں تو دنیا پرستی تھی، وہ ہمیشہ رہتی ہے. مشکل یہ ہے کہ دین میں مادہ پرستی گھس گئی ہے، دینداری میں مادہ پرستی گھس گئی ہے، دینی مراکز میں مادہ پرستی گھس گئی ہے. ان لوگوں میں مادہ پرستی گھس گئی ہے جن کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو مادہ پرستی سے نجات دلائیں گے. مشکل یہاں آ گئی ہے. اور میں نے عرض کیا اس کا صرف ایک راستہ ہے، اہل بیت کی روایت سے تمسک کرو، قرآن کریم سے تمسک کرو، چھان کر دیکھ لو کہ وہ جو اصل ہے وہ کیا ہے. کیونکہ آپ مجھ سے لوگ ہیں نا، تو میرے اندر اگر پہلے سے 50% مادہ پرستی ہوئی تو 50% تو آپ مادہ پرست ویسے ہی بن جاؤ گے. اس کے بعد لینے میں آپ نے 5-10% اور کم کیا تو اللہ جانتا ہے پھر کیا بننے والا ہے. تو بہتر کام یہ ہے، سب سے اچھا کام یہ اور واجب یہ ہے کہ بھائی آپ منبع اور سورس سے جا کر لیں، تاکہ وہاں سے آپ کو 100% خدا پرستی ملے، اور اس کو لیتے ہوئے پھر کس پرسنٹیج تک آپ اور میں پہنچیں وہ خدا شاہد ہے. میں مولا کا ایک فرمان عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں انشاءاللہ. بعد میں ماتم داری اور شبیہ تابوت برآمد ہوگی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اگر حقیقت یہ کہ اتنی چیزیں آپ اور میں سیکھ سکتے ہیں، نہیں ظاہر ہے یہ تو کوئی محدود چیپٹر نہیں ہے. 2-3 پوائنٹ مجھے کہنے ہیں اور میں جلدی جلدی کہنے کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ کے وقت کا بھی خیال رکھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے یہ شب بہت اہم شب ہے اور ہمیں اس تمام چیزوں پہ توجہ دینی ہے. یہ سیکھتے رہیے. سب سے زیادہ میں طالب علم ہوں، مجھے کتنے مدت ہو گئی طالب علم بنے میں نے عمر گزار دیا بس میں تو اب میں جا کر اپنے آپ سے یہ کہوں گا 40 سال میرے پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین طالب علمی کی تقریباً. تو جو سب سے اہم مجھے سیکھنے کو ملتا ہے یا میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں، ہم اور آپ سیکھیں، وہ یہ کہ ان سے سیکھیں زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. مثلا آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو، نام لینا بھی فضول ہے، آپ کو سکون چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہے دنیا کا بدترین مادہ پرست ہو اس کو بھی سکون چاہیے. اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل نہ ہارٹ ڈیزیز ہے، نہ برین ڈیزیز ہے، نہ کینسر ہے. اس وقت سب سے بڑی مشکل سکون نہ ہونا ہے. سب سے بڑی قاتل بیماری اس وقت ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ کینسر. کوئی چیز اتنی قاتل نہیں جتنی قاتل اس وقت ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ہوپ لیسنس. تو یہ سکون کیسے ملنا ہے؟ اب میں کہتا ہوں اس کو جا کے دیکھو مولا کے کلام میں کہ زندگی گزرنی کیسے ہے. اگر آپ کو وہاں سے قانون مل گئے اور آپ نے ان قوانین پر پہلے مرحلے میں تو ایمان لے آئے آپ اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اب آپ تصور کیجئے آپ کے پاس وہ سورس آف نالج ہے جو خدا سے جڑی ہوئی ہے. اب کوئی چانسز آف ایرر نہیں ہے یہاں پہ. یہ بڑی خوبی ہے جو ہمارے پاس ہے. اب میں ایک قول مولا کا فرمان عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ جو زندگی گزارنے کے اصولوں کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد ایک قول اور عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. دونوں اقوال نہج البلاغہ میں موجود ہیں. یہ قول خاص کر اہمیت میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہے. فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جو اپنے اور خدا کے درمیان تعلقات کو صحیح کر لے تو خدا اس کے اور انسانوں کے تعلقات کو سنبھال لے گا. اچھا فرض کریں میں خدا کو نعوذ باللہ تعالی نظر انداز کر دوں، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے. بھائی کتنوں کو خوش کروں؟ ایک کو خوش کروں گا 10 ناراض ہوں گے. یہ ہوگا. میں پبلک سے ڈیل کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا. میں
یعنی میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، مثلا اگر مجھ سے کوئی کیا 40 سال تو میں 12 سال قم میں تھا، 28 سال ہو گئے مجھے پبلک ڈیلنگ کرتے ہوئے. مجھے معلوم ہے کہ اگر میں لوگوں کو خوش کرنے پہ آیا تو میں خدا شاہد ہے اپنی زندگی میں کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں نے کبھی خوش نہیں ہونا ہے. پھر اگر میں لوگوں کو خوش کرنے پہ آ گیا، خدا نے متعال فرمایا تم سے کس نے کہا کہ تم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو؟ خدا یہ فرما رہا ہے، مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اور خدا کے تعلق کو صحیح کرو، بندوں کو خدا سنبھالے گا. تم کہاں بندوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ مالک کو لو، یہ سب مملوک ہیں اس مالک کے. میں ایک دفعہ، شاید شب ایسی موقع نہ ہو، لیکن باہر ایک دفعہ کسی ٹریولنگ کے اوپر تھا، میں برابر والی سیٹ کے اوپر ایک بہت بڑے بینک کا HR کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بیٹھا ہوا تھا. تو ایسی باتیں چل نکلیں تو میں نے اس سے کہا، میں ایسی کبھی کبھی دیکھتا ہوں کوئی سننے والا مل جائے تو اس کو سنا دیتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ منافقت بہت بری ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کارپوریٹ کلچر میں کیا ہو رہا ہے. تو کہنے لگا کہ دیکھیں یہ ہماری مجبوری ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک میرا باس ہے، ایک میرا کولیگ ہے، ایک میرا سب آرڈینیٹ ہے، ایک میرا انویسٹر ہے. ان چاروں کے سامنے مجھے 4 آدمی بننا ہے. کولیگ کے ساتھ کولیگ کی طرح، سب آرڈینیٹ کے سامنے باس کی طرح، باس کے سامنے امپلائی کی طرح، انویسٹر کے سامنے لینے والے کی طرح. کہنے لگا اس 4 سے کم نہیں کر سکتا. فیملی تو چھوڑ دو، یہ صرف اپنے آفس کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے 4 انسان بننے آفس کے اندر. اور اگر میں نے ان رولز کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا، میں گیا پھر. تو میں نے اس سے کہا میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے کسی حد تک. میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ان 4 کے دلوں پر کیا خدا کی حکومت نہیں ہے؟ تو تم خدا کو کیوں نہیں خوش کرتے؟ ان 4 کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تم خدا کو سنبھالو، خدا ان 4 کو سنبھال لے گا. مولا یہ فرما رہے، سمپل فارمولا. اچھا آپ کہیں بھائی خدا کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، بندگی. اللہ کی بندگی بنو. ایک سادہ فارمولا، ایک کو خوش کر لو. کس کو خوش کروں؟ خدا کو. جو کام کرنے لگو یہ سوچو اس سے خدا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، کر لو. باقی کا کیا ہوگا؟ باقی وہ خدا سنبھالے گا. اصطلاح میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، میں نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، میں یقین سے بتا رہا ہوں. اور جو آدمی انسانوں کو خوش کرنے کے پیچھے چل پڑا اس کی زندگی برباد ہونی ہے. کیونکہ ایک خوش ہوں گے 2 ناراض ہوں گے. اگر میں 10 سے کم کر کے 2 کہہ بھی دوں تو ناراض ہوں گے. تو امام نے فرمایا زندگی کا آسان فارمولہ لے لو، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کاموں کی اصلاح کرے، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، خدا اس کے اور بندوں کے کام کو اصلاح کرے گا. جلدی عرض کرتا ہوں، ومن عمل لآخرتہ کفاہ اللہ امر دنیا، جو اپنی آخرت کے لیے محنت کرے خدا اس کی دنیا کے لیے کافی ہے. ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، اور بھاگ کے ہم ٹورنٹو تک آ گئے. اب کہاں جائیں گے مجھے نہیں معلوم. غلط میں نہیں کہہ رہا، میں تو مشہور ہوں کرٹیسزم کرنے کا اس معاملے میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں چلو جو کچھ بھی تھا بھائی، فارمولا یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے. فارمولا یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو سنوارنا ہے. آپ کہیں گے جاب نہیں کرنی، محنت نہیں کرنی، ٹیلنٹ، اسکلز، سرٹیفکیشنز فلاں سب کرنی ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے آخرت ہے، اس کے بعد پھر سب کچھ ہے. پھر خدا اس کم میں برکتیں دینے والا ہے. یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ ابھی یہ جو ہم آیات پڑھیں گے شبہ قدر کے اندر، اس کے اندر بھی گفتگو آئے گی کہ مثلا 2 باغ والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارا باغ بڑا ہے، میرا باغ بڑا ہے. وہ کہہ رہے تم خدا پہ بھروسہ نہیں کرو گے تمہارا باغ ختم ہو جائے گا. اور وہ ہو گیا. تو امام کا فرمان دیکھیے، امام نے فرمایا تو جو من عمل لآخرتہ، جو اپنی آخرت کے لیے عمل کرے، کفاہ اللہ امر دنیا، خدا اس کی دنیا کے لیے کافی ہے. ومن کان لہ فی نفسہ واعظ کان علیہ من اللہ حافظ، اور جو خود اپنے نفس کے لیے نصیحت کرنے والا بنے تو خدا اس کے اوپر ایک حافظ مقرر کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ انسان اپنے نفس کے لیے نصیحت کرنے والا بنے.
انسان دو قسم کی کیے جا سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ سے خوش ہیں, اپنی ہر غلطی کو صحیح کہتے ہیں, خود پسندی ہے, میں بہترین ہوں, ختم ہو گیا معاملہ, میں ہمیشہ صحیح ہوں, ختم ہو گئی بات. امام فرمایا اگر تم یہ کرو گے تم پہ خدا تم کو تمہارے اوپر چھوڑ دے گا, جاؤ 8 ارب انسانوں سے لڑو. پھر دیکھو خود پسندی سے کتنوں کو تم سنبھال سکتے ہو. اور اگر تم اپنے نفس کے لیے باعث بن جاؤ, خدا تمہارے لیے محافظ بنا دے گا, خدا تمہیں بچا لے گا. پھر یہ ایک قول امام کا. میں دوسرا بھی قول جلدی سے عرض کرتا ہوں, جلدی کے باوجود مجھے دیر اس لیے کرنی پڑ رہی کہ اگر میں صرف پڑھتا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اس لیے تھوڑا سا تشریح بھی عرض کروں گا. اور ماحول میں ظاہر ہے کہ تھوڑی سی جگہ کی تنگی اور تھوڑا سا گرمی اور یہ سب کچھ, اور ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ شہادت کے ایام میں بھی ہیں, ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, نہ کہ مجھے بہت شوق ہے کہ میں گھنٹوں بولوں, لیکن میں صرف اس بات کو عرض کر دوں, شب قدر میں سب سے زیادہ فضیلت کا عمل نہ جوشن کبیر ہے, نہ دعائیں پڑھنا ہے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب روایت کے مطابق, مولا کی روایت کے مطابق سب سے زیادہ فضیلت کا عمل علم حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی جو میں نے آپ کی خدمت میں 2-4 دفعہ عرض کیا کہ بھائی مولا نے حل کیا بتایا, حل یہ بتایا, یہ خلاصہ ہے. خطبہ نمبر 203 ایک ترتیب میں ہے, دوسری ترتیبوں میں مختلف ہو سکتا ہے, آپ اس کو مختلف جگہوں پہ مختلف دیکھیں گے. اور بات سے بات نکلتی رہتی ہے, ایک بس بات کہہ کے خطبے کی طرف جاتا ہوں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے, آپ اتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائیں, سب کے دل حب امیر المومنین سے بھرے ہوئے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں, تصنع بناوٹ میں نہیں کہہ رہا. یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا, میں کیسے کروں گا. اب مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کے ہمارے دل امیر المومنین کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. میں اس کے نام پر ایک درخواست کروں گا, اس کو غور فرمائیے گا. دیکھیے میں طالب علم ہوں نا, اگر میں دنیا کی کسی کونے میں کھڑا ہوں, کسی ایئرپورٹ پہ, کسی جگہ پر, ایک آدمی میرے پاس آ کر کہے تم علی کے ماننے والے ہو, میں کہوں ہاں, اور وہ آ کر مجھ سے اسپونٹینیسلی کہے چلو یہ بتاؤ امیر المومنین نے مجھے سکھانے کے لیے کیا کہا ہے, کوئی جملہ ہونا چاہیے میرے پاس یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. کوئی ایک جملہ پکڑ لیں, نہج البلاغہ سے نکالیں, کلمات قصار سے نکالیں, کہیں سے بھی نکالیں, کوئی ایک جملہ پکڑ لیں اور ایسا جملہ لیجئے گا جس کو آپ کہتے ہیں اپنی پیشانی پہ لکھ لوں گا میں. صرف حفظ مت کیجئے گا, عمل کیجئے گا. صحیح؟ وہ جملہ آپ کا گویا ٹریڈ مارک ہو. کل آپ امیر المومنین کے سامنے پہنچیں اور کہیں مولا مجھے آپ کی شفاعت چاہیے. کہ کیوں شفاعت چاہیے؟ آپ کہیں میں زندگی میں آپ سے صرف ایک جملہ سیکھا, وہ یہ جملہ سیکھا. ایک جملہ تو کہہ سکو, ایک جملہ تو بولو. ہے بات صحیح ہے نہیں ہے؟ تو آپ آج شب شہادت عہد کر لیں کہ ان تمام امیر المومنین کے بے پناہ اتنے زیادہ کلمات ہیں, ہزاروں ہیں, ان میں سے ایک جملہ انتخاب کیجئے گا, زندگی بھر اس پہ عمل کیجئے گا. آپ کی اولاد کو آپ سے وہ ورثے میں مل جائے کسی طرح, اور کل جب آپ مولا امیر المومنین کے سامنے پہنچیں تو آپ کہہ سکیں کہ مولا میں کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, ایک جملہ بس میرے پاس. اللہ ایک سے زیادہ نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالی. امام نے فرمایا یہ جملہ, مجھے یہ جملات اتنے اچھے لگتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے یہ اگر میں سنبھال پایا دنیا میں بہت ہے, آخرت کے لیے بہت ہے. پھر فرمایا الدنیا دار ممر والآخرت دار مقر. دنیا پیسج ہے, ممر کہتے ہیں پیسج کو, گزرنے کی جگہ کو. دیکھیے یہ ہال ہے, یہ پیسج نہیں ہے, پیسج وہاں پر ہے باہر جو دروازے کے سامنے ہے, تو وہ پیسج ہے. امام فرما رہے ہیں دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, گزرنے کی جگہ ہے. اب سوچئے کہ آپ کے گھر میں جو حتیٰ ڈرائنگ روم ہوتا ہے وہ پیسج نہیں ہوتا, جبکہ ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں سو رہا ہے, وہاں صرف کچھ لوگ آئیں گے, کچھ دیر بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. ایون وہ پیسج نہیں ہے. پیسج کون سی جگہ ہے؟ جہاں بالکل نہیں رکتے, صرف گزرتے ہیں. صحیح؟ تو حتیٰ ریسپشن بھی پیسج نہیں ہے. صحیح؟ کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے دنیا پیسج ہے.
امام یہ فرما رہے ہیں الدنیا دار ممرن، یہ جو دنیا ہے یہ پیسج کے لیے ہے، والآخرت دار مقرن، اور وہ جو آخرت ہے وہ رہنے کا ہے۔ البتہ جو رہنے کا ہے یہ مت سوچیے گا کہ ایک ہی جگہ رہنے کا ہے، نہیں، آخرت بہت وسیع ہے، اور یہ جو رہنا ہے یہ بھی تبدیل ہوتے رہنا ہے۔ اس رہنے کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں مسلسل اسٹیج بائی اسٹیج چینج ہوتے رہنا ہے، بس تبدیلی وہاں پر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی مثلا آپ کہیں گے کون کون سا؟ بس آخرت شروع ہو جاتی ہے موت سے چند منٹس پہلے۔ یہ تو سائنس میں بھی اب ثابت ہے کہ موت سے چند منٹ پہلے میٹافزیکل فینومینا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چند منٹس پہلے آخرت شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو پہلی جگہ جہاں پہ انسان آخرت میں داخل ہوتا ہے برزخ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈیپینڈنگ کہ اس کو کتنی دیر وہاں خدا رکھتا ہے، پھر وہ محشر میں جاتا ہے، پھر محشر سے پھر وہ پل صراط کی طرف جاتا ہے۔ یہ سب کے سب اسٹیجز آف لائف ہیں جو تھاؤزنڈس آف ایئرس بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کا سب ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف ہیں، یہاں تک کہ مثلا یہ 3 اسٹیجز برزخ، محشر، صراط، اس کے بعد آئے گا وہ جنت کی طرف۔ پھر کیا جنت میں ختم ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں، نبی کا فرمان ہے، امیر المومنین سے بھی منسوب ہے، بعد میں لوگوں نے پتہ نہیں کس کس بیوقوف سے منسوب کر ڈالا، نعوذ باللہ کوئی شخصیت کا مقابلہ نہیں ان سے منسوب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے، مولا نبی مکرر دہرایا اس کو، وہ کیا ہے؟ انما خلقتم للبقاء لا للفنا وخلقتم للآخرہ لا للدنیا، تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہو، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو۔ انما تنقلون من دار الی دار، تم ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیے جاتے رہو گے۔ بس آخرت ایک اسٹیج نہیں ہے، آخرت مسلسل تبدیلی اور مسلسل مراحل میں ہے۔ تو امام نے فرمایا الدنیا دار ممر والآخرت دار مقر۔ اب یہ خوبصورتی یہاں پر عجیب و غریب قسم کی، فَخُذُوا مِن مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ، اس پیسج سے اٹھاؤ اس جگہ کے لیے جہاں ٹھہرنا ہے۔ پیسج کا کام یہاں پر کوئی ایئرپورٹ کے ویٹنگ لانچ کے اندر دکان کھول کے نہیں بیٹھے گا۔ اگر میرا ٹکٹ ٹورانٹو کا ہے مثلا کراچی سے، تو میں کراچی میں اگر لانچ کے اندر گیا ہوں آدھے پونا گھنٹے کے لیے، میں یہاں بیڈ روم لے کے نہیں جاؤں گا، وہاں مجھے ٹھہرنا ہی نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں خُذُوا مِن مَمَرِّكُمْ، تم اس گزرگاہ سے اٹھاؤ اس چیز کو جو تم نے وہاں لے کے جانا ہے جہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ تم کہاں اس کو آباد کرنے کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ ہماری فنڈامنٹل مسٹیک ہے، اس نے ساری مصیبت ڈھائی ہے ہمارے اوپر۔ اس کو ہم کہتے ہیں مادہ پرستی، کہ بجائے یہ کہ ہم آخرت پرست ہوتے ہم دنیا پرست ہو گئے۔ اچھا دنیا میں کیا رہنا نہیں تھا؟ دنیا میں رہنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو اتنا ہی رکھو، اس کو دیکھو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ امام کا حل یہ ہے، اور یہ ایبسولوٹ کانٹرڈکشن میں ہے اس سے جو اس وقت کی دنیا کی فکر ہے، اور اس میں ہم اور آپ پھنس گئے اس وقت۔ اور ہم تو پھنسے، ہمارے تو کچھ پیچھے کچھ تھا۔ اب یہ جو اگلی نسل جس مشکل میں پھنسے گی، یہ بیچارے نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے پڑھتے رہیں گے، اور اگر فاؤنڈیشنز کے اندر مٹیریلسٹ ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا یہ کیا بننے والے ہیں۔ اور کچھ عرصے کے بعد یہ نعوذ باللہ تعالیٰ ان میں سے اکثریت نماز روزہ سب چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن کے اندر وہ ممر اور مقر کا کوئی فرق تصور ان میں نہیں رہا، ہم میں نہیں رہا، ان میں کہاں رہے گا بیچاروں میں؟ ہم اس مادہ پرستی میں غرق ہو گئے، وہ کہاں سے بچیں گے؟ یہ وہ روٹس ہیں جو امام نے ارشاد فرمایا۔ بس فرمایا خُذُوا مِن مَمَرِّكُمْ لِمَقَرِّكُمْ، اس کے بعد فرمایا ان کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وَلَا تَهْتَكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَن يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ، اور اس کے سامنے پردے کو چاک مت کرو جو تمہارے سارے راز جانتا ہے۔ اس کے سامنے گناہوں سے پردوں کو چاک مت کرو جو تمہارے سارے راز جانتا ہے۔ جس دن راز کھولنے پہ آئے گا پھر مشکل میں پڑو گے پھر تم۔ اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب جملہ ہے،
ہر جملہ بہت پائے کا ہے. اخرجوا من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منہا ابدانکم، اور دنیا سے اپنے قلوب کو نکال لو اس سے پہلے کہ دنیا سے تمہارے بدن نکالے جائیں. اللہ اکبر. اس جملے پہ سب کچھ قربان واقع کہ کیا جملہ ارشاد فرمایا. اخرجوا من الدنیا قلوبکم، تمہارے قلوب کہاں دنیا میں اٹیچ ہو کے بیٹھ گئے، کہاں تم دنیا سے وابستہ ہو کے بیٹھ گئے. اخرجوا من الدنیا قلوبکم، اپنے قلوب کو دنیا سے نکال لو. قبل ان تخرج منہا ابدانکم، اس سے پہلے کہ تمہارے بدن یہاں سے نکال دیے جائیں. اور پھر قلوب دنیا سے نکلیں گے سختی کے ساتھ. کیوں اس کی موت بہت سخت ہوتی ہے جو مادہ پرست ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل دنیا سے ایسا اٹیچ ہوتا ہے کہ جب فرشتے یہاں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں وہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے. اس دوران میں وہ ملک الموت کو بد دعائیں دیتا ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ. اس دوران میں جو ملک الموت کہتا ہے میں خدا کا نمائندہ، خدا کو بھی بد دعائیں دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے. امام فرما رہے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارے بدن کو دنیا سے نکالنے والے آئیں تم اپنے قلوب کو دنیا سے نکال لینا، ورنہ مصیبت میں پھنسو گے. پھر فَفِيهَا اخْتُبِرْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ، اس دنیا میں تم آزمائے جانے کے لیے آئے ہو اور خلق تم کہیں اور کے لیے ہوئے ہو. یہ جو چند جملے ہیں میں نے عرض کیا یہ ایک ترتیب میں خطبہ نمبر 203 ہے. ممکن ہے کہ مفتی جعفر صاحب کی ترتیب میں یا ذیشان درجوادی صاحب اعلی اللہ مقامہما کی ترتیب میں شاید تھوڑا سا فرق ہو، لیکن آپ اس کو ڈھونڈ پائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں کبھی اور بھی عرض کر دوں گا ان کی ترتیب میں بھی. تو اس خطبے کو اپنی پیشانی پہ لکھ لے انسان، جیسے اپنے نقش، اپنی زندگی کا بلو پرنٹ بنا لے. یہ میری لائف ہے، مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اگر میں نے اور آپ نے یہ کر دیا، پھر یہ جو آپ تصور کرتے ہیں نا فلاں آدمی بہت عارف ہے، فلاں آدمی ولی اللہ ہے، یہ سب کا سب ولایتیں کس کو نصیب ہونی ہیں؟ یہ اہل دنیا کو نصیب نہیں ہونی. یہ ولایتیں، یہ ولایتیں اور ولایت امیر المومنین اور ان کے سائے میں ولایت تمام ائمہ تھا، اور اس سے اوپر ولایت خدا، یہ سب کا سب اس کو نصیب ہونی جس نے یہاں سے اپنے قلب کو نکال لیا ہے. اور پروپورشنلی جتنا نکالتا رہے گا اس ولایت کے نیچے جاتا رہے گا. تو یہ اصل کام ہے عزیزان محترم. الحمدللہ آپ مولا امیر المومنین کے نام پر یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کے غم کے لیے تشریف لائے. میری کیا ہمت کہ میں آپ کے سامنے مولا کے غم کا بیان کروں اور مولا کے مصائب کو بیان کروں. پروردگار سے دعا کرتا ہوں خدا ہمیں اور آپ کو مولا امیر المومنین کی ولایت میں قرار فرمائے. ولایت میں ہیں انشاءاللہ اس میں اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے. قیامت تک ہماری نسلوں کو مولا امیر المومنین کے تابعداروں، جانثاروں، وفاداروں میں قرار فرمائے. ان کے وارث کی نصرت کرنے والوں اور اس راہ میں شہادت پانے والوں میں قرار فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عجل فرجهم. مجھے احساس ہے اب سب لوگوں کو پیاس لگ رہی ہوگی، لیکن میں اگر پانی ابھی نہیں پیتا تو میری طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس وجہ سے میں مجبوراً پانی پی رہا ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ سب لوگ پیاسے ہیں اور میں پانی یہاں پی کے بیٹھ جاؤں، لیکن چونکہ مجھے مصائب پڑھنے ہیں اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نہیں پیوں گا خدا نہ کرے اس کی وجہ سے مصائب میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو وہ اور برا ہو جاتا ہے. لہذا معذرت کے ساتھ میں نے یہ کام کیا. آج کی شب بہت عجیب ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد. حقیقت یہ کہ یہ شب بہت عجیب شب ہے، اور یہ جو 2 دن اہل بیت اطہار علیہ السلام پر گزرے ہیں بہت عجیب دن تھے. امیر المومنین نے اپنے خاندان کو کوفہ بلا لیا تھا. ان کی صاحبزادیاں کوفہ میں تھیں، صاحبزادے ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اس 2 دن میں بار بار امیر المومنین کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی. امیر المومنین سب کو دلاسے دیتے تھے، اپنے بچوں کو بھی دلاسے دیتے تھے اور سب کو تسلی دیتے تھے، اور بار بار فرماتے تھے کہ دیکھو یہ تو میرے بھائی نے مجھے بتا دیا تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ماہ شعبان کے آخری ایام تھے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مولا امیر المومنین کو دیکھتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں.
مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہا علی مجھے اس لمحے نے رلایا کہ تم اللہ کی بندگی میں ہوگے اور شقی ترین انسان تمہارے سر پر شمشیر کی ضرب لگائے گا اور تمہارے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا. لہذا بار بار امیر المومنین 19 کی شب صحن میں جاتے تھے اور کہتے تھے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہوئے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. اور ایک موقع جب بی بی ام کلثوم بہت پریشان ہوئی اور فرمایا یہ بابا یہ کون سی رات ہے؟ تو فرمایا یہی وہ رات ہے جب میری داڑھی نے رنگین ہونا ہے. امیر المومنین ان تمام لمحات کو جانتے تھے، اپنے بچوں کو بار بار خبر دیتے تھے، تسلی دیتے تھے. کہا بیٹا تم جانتے ہو کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ ہوگا. اپنی بچیوں کو بھی دلاسا دیتے تھے. لیکن عزیزو ایک عجیب لمحہ تھا. امیر المومنین کی تنہائیاں بہت عجیب تھی. آپ کو معلوم ہے مولا امیر المومنین بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد مدینے کے صحراؤں میں جا کر گریا کرتے تھے. امیر المومنین کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی لیکن دل غموں سے بھرا ہوا تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک موقع پر مولا امیر المومنین کسی جگہ سے گزر رہے تھے. 2-3 افراد زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المومنین کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں ابوالحسن ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائے. مولا تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مثلا تم نے کسی سے مال لیا ہو اور وہ تم سے مانگنے کا مطالبہ کرے، تم نہ دے سکو، تو بہت سخت وقت ہوتا ہے، بہت مشکل آتی ہے. کسی اور نے کہا کہ تم کسی میدان میں دشمن کے سامنے اترو اور تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے، تم اکیلے رہ جاؤ، یہ بہت سخت وقت ہوتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ابوالحسن آپ بتائیے، مولا کے لقب سے پکارا کہ ابوالحسن آپ بتائیے دنیا میں سختی کیا ہے. عزیزو مولا کے دل کے اندر موجود غم کو جاننے کے لیے یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے. مولا نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکو. کوئی بنت رسول اللہ کو مارے کہ تم کچھ نہ کر سکو. مولا اس کا غم اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، مدینوں کی تنہائیوں میں جا کے گریا کرتے تھے اور ایک ایک غم کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے. اور عزیزو دیکھیے آج شب ہے شہادت کی، مولا نے آج ہی سے پہلے ساری وصیتیں کی ہیں. وہ جو وصیتیں کی ہیں اگر میں آپ کو ایک وصیت کی یاد دلانے کے لیے کربلا کے میدان میں لے چلوں. ایک وقت تھا جب سید الشہداء آخری مرتبہ الوداع کرنے کے لیے خیمے میں آئے. گویا فضا سے کہا فضا، سید الشہداء نے فرمایا کہا فضا ایک صندوق میں ایک پھٹا ہوا کرتا میری ماں کے ہاتھ کا سلا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ. وہ بی بی وہ لانے کی کوشش کرتی ہیں. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ احساس فرماتی ہیں، اپنے بھائی کے نزدیک آتی ہیں اور سید الشہداء کو دیکھ کر کہتی ہیں جب تک عباس تھا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا، اب اس مرحلے پر آئے ہیں. اب عزیزو یہاں پر دونوں بھائی اور بہن اپنی وصیتوں پر عمل کرتے ہیں. آئے گا میں آپ کو یاد دلانے کے لیے عرض کروں کہ سید الشہداء نے اپنی بہن سے کہا کہ بہن چادر ہٹاؤ، مجھے تمہارے بازوؤں کا بوجھ لینا ہے. بابا نے نصیحت کی تھی اے حسین ہم لوگ نہیں ہوں گے، تم میری طرف سے زینب کو تسلی دینا. گویا ان ایام میں مولا امیر المومنین یہ ساری نصیحتیں وصیتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے بچوں کو کربلا کے لیے تیار کرتے ہیں، تمام مومنوں کو الوداع کرتے ہیں. اور ایک موقع آتا ہے بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب کی آوازیں بلند ہوتی ہے، آسمان میں گویا پھر ندا گونجتی ہے قتل علی المرتضی، علی مرتضی مارے گئے.
پورا کوفہ دوبارہ امڑ آتا ہے، امیر المومنین کا جنازہ تیار ہونے لگتا ہے۔ یہ عجیب سنت ہے، عام آدمیوں کے جنازے تو دن میں اٹھے اور ان کو اٹھانے والے لوگ ہو، لیکن رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ رات میں اٹھے گا اور علی کا جنازہ رات میں اٹھے گا، باقی سب کی تو قبریں بنے گی اور لوگ ان قبروں پر جائیں گے، لیکن علی کا لاشا، امیر المومنین کا جسد اطہر صحراؤں میں بھیج دیا جاتا ہے، کوئی ان لاشوں تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جنازوں کی کہانی ہے۔ امیر المومنین کو جو ضرب لگی تھی وہ ایک شمشیر تھی جس میں زہر تھا، لوگ دیکھتے ہی سمجھ گئے اب علی کی کچھ اولاد شمشیر سے ذبح ہوگی اور کچھ اولاد زہر سے ماری جائے گی، اور جب امیر المومنین کا لاشا اس طرح بیابانوں میں بھیجا گیا تو لوگ سمجھ گئے اب اولاد علی کے لاشیں بکھریں گے، کسی لاشے پہ تیر چلیں گے، کوئی لاشا کربلا کی زمین میں بے گور و کفن پڑا ہوگا، لیکن میں کہوں گا مولا امیر المومنین، ظلم کی انتہا ہو گئی، وہ تمام ظلم ٹوٹ گئے، لیکن میرے مولا جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ کے بچے آپ کے ساتھ تھے، آپ کو دلاسا دینے والے آپ کے برابر میں کھڑے تھے، لیکن سلام ہو حسین پر، جب غربت میں شہید ہوا، جب گودال قتل گاہ میں تھا، اطراف میں سارے دشمن تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم امیر المومنین۔